باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 78 پہلا پارہ۔ ترجمہ: وَمِنْهُمْ اور ان میں سے کچھ امیون ان پڑھ ہیں، لا یعلمون نہیں وہ علم رکھتے، الکتابہ کتاب کا، الا سوائے امانیہ تمناؤں کے، وَإِنْ اور نہیں، ہم وہ الا مگر، یظنون وہ گمان کرتے۔ اور ان میں سے امی ہیں یعنی امیون، اس کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ الف میم میم، بے پڑھے لکھے۔ امی کی جمع ہے امیون، جس کا علم کا سورس جو ہو اس کی ماں ہو، مطلب اس نے باہر سے کہیں سے کوئی ایجوکیشن نہیں لی ہو اور اس کا جو ٹوٹل نالج ہے وہ ماں سے ہی ہو۔ نہیں وہ علم رکھتے کتاب کا، الا امانیہ مگر تمنائیں۔ امانی اس کا روٹ ہے میم نون یہ، منا مطلب آرزو، تمنائیں، خواہشات۔ یہاں امانی جو ہے امانیہ کی جمع ہے، جھوٹی آرزو ہے۔ وَإِنْهُمْ اور نہیں وہ، الا یظنون مگر وہ گمان کرتے۔ یظنون یہ زن اس کا روٹ ورڈ ہے، زوئے نون نون۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ ان میں سے کچھ لوگ امی ہیں جو کتاب کا علم نہیں رکھتے ہیں، کتاب کو نہیں جانتے ہیں اور اس کا کوئی بھی نالج انہوں نے کہیں سے نہیں لیا ہے۔ اور ہمارے یہاں پہ کون لوگ ان پڑھ کہلاتے ہیں؟ جس کے پاس دنیا کی کوئی ڈگری نہیں ہو۔ تو یاد رکھیے اللہ تعالیٰ کے نظر میں امی وہ ہے جو اللہ کی کتاب کا علم نہ رکھتا ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان میں عوام ایسے ہیں جو کتاب جانتے ہی نہیں ہیں، ان کا دین پھر کیا ہے؟ دیکھیے یہاں دین کا معنی واضح کرتے ہیں ہم کہ دین جو ہے زندگی جینے کا طریقہ ہے۔ ٹوٹل لائف کا ہر ایک مرحلہ کس طرح ہمیں بتانا ہے، کس طرح ہمیں لائف کی صبح سے شام کرنی ہے، اس کا ہر طریقہ دین ہے۔ تو جو امی ہیں جنہیں کتاب کا علم نہیں ہے تو اوبیسلی ان کا جو دین ہوگا، جو ان کا لائف گزارنے کا طریقہ ہوگا وہ کتاب پر بیس تو نہیں ہوگا۔ کس پر بیس ہوگا؟ ان کی خود کی خواہشات پر، اپنی جھوٹی تمنائیں، غلط انداز۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اس کی تفسیر کی کہ وہ جھوٹے قصے کہانیاں جو ان کے علماء نے ان کو سنا رکھی تھی، آخرت کی نجات کا سستا نسخہ انہیں بتا رکھا تھا، وہی ان کی دین کی بیس تھا، مطلب وہ اسی کے اکارڈنگ کام کرتے تھے، یعنی کہ شارٹ کٹس۔ اب ہمارے یہاں کیا شارٹ کٹس ہیں دین میں؟ جیسے آپ کے پاس ہر رمضان میں یہ میسج ضرور آتا ہوگا کہ جو آخری جمعہ آئے گا رمضان کا اس میں عصر کے وقت 2 رکعت نماز پڑھ لو، اور جسے اگر کسی کی نمازیں چھوٹی ہوئی ہیں، جتنی بھی چھوٹی ہیں وہ سب ان سے پوری ہو جائیں گی۔ تو یہ شارٹ کٹ ہے ایک طرح سے، حالانکہ اس کا کوئی ذکر کہیں نہ قرآن میں نہ حدیث کی کتابوں میں ہمیں نہیں ملتا۔ تو ساری زندگی اسی طرح کا نیکسٹ وہ جو شارٹ کٹ ہے وہ ہم نے پڑھا ہے کہ کوئی کام یا نہ کرو، ساری زندگی ایسے ہی گزارو، لیکن بڑھاپے میں کیا کرو؟ حج کر لو۔ اس سے کیا ہوگا کہ سب گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اور یہ ٹھیک ہے کہ حج جو ہے گناہوں کو معافی دلانے کا ذریعہ ہوتے ہیں، لیکن اس امید پر گناہ کرتے جانا کہ حج کے کر لیں گے ہم لاسٹ میں اور سب ٹھیک ہو جائے گا، تو یہ کیا ہے؟ محض ہمارا گمان ہے اور اس کا سچائی سے کوئی تعلق نہیں۔ اور ہمارے جاننے والی ایک ہے جن کو ہم نے پوچھا کہ آپ نے حج کر رکھا، کیونکہ کافی ماشاءاللہ مالدار تھی، تو آپ نے بولنے لگے کہ نہیں ابھی کیوں کریں گے، ابھی تو جوان ہیں ہم لوگ، مطلب ان کا کہنے کا تھا کہ جب بڑھاپا آئے گا تب کر لیں گے۔ حالانکہ حج فرض کب ہو جاتا ہے؟ اس وقت حج فرض ہو جاتا ہے جب ایک انسان جس کی عقل صحیح ہو، بالغ ہو، اور اس کے ساتھ اگر عورت ہے تو کوئی محرم جانے والا ہو اور اس کے پاس اتنا مال ہو تو اس کے اوپر حج فرض ہو جاتا ہے۔
لیکن اسے ہم ٹالتے رہتے ہیں کہ جب سب طرح کی اپنی خواہشات دنیا سے ریلیٹڈ پوری کر لیں گے، سارے کام دنیا کے ختم ہو جائیں گے، اس کے بعد ہم حج کر لیں گے بڑھاپے میں، اور ساری جو ہم نے زندگی بھر گناہ کیے ہیں، جو کوتاہیاں کی ہیں، وہ سب معاف ہو جائیں گی۔ تو یہ بھی ایک طرح کی امانیہ ہے۔ اور اسی طرح کے شارٹ کٹس کہ قرآن پڑھو نہیں، سمجھو نہیں، کسی بھی وقت 3 دفعہ قل هو اللہ احد پڑھ لو یا کوئی تسبیح پڑھ لو، سب معافی ہو جائے گی۔ اور پورا قرآن ہی نہیں پڑھتے، مخصوص صورتیں پڑھ لیتے ہیں، جیسے کہ سورۃ الملک پڑھ لو اور قبر سے نجات مل جائے گی، چاہے وہ سورہ ملک ہمیں سمجھ میں آتی ہو یا نہیں آتی ہو۔ اسی طرح سے کوئی فوت ہو جائے تو کیا کرو، 2.5 سپارے پڑھ لو اور اس کو اس کے ساتھ کر دو جاتے وقت۔ اس نے خود نہیں بھی پڑھا ہے زندگی میں تو کوئی بھی بات نہیں ہے۔ اسی طرح سے ایک شخص جس نے ساری زندگی خود قرآن نہیں بھی پڑھا ہو، جب وہ مر جاتا ہے تو کیا کرتے ہیں، سب لوگ پڑھ کے اسے دے دیتے ہیں۔ اب یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ مرنے کے بعد قرآن پڑھ کے کسی کو دیا جا سکتا ہے؟ اور 40ویں کے دن کیا ہوتا ہے کہ لوگ اعلان کرتے ہیں کہ اتنے قرآن ہو گئے ہیں، اور قرآن پڑھنے کی بھی نہیں ضرورت ہے، جتنے بھی رشتہ دار ہیں وہ سب 3 بار قل هو اللہ احد پڑھ لیں گے اور کہہ دیں گے اتنے نمبر آف قرآن ہو گئے۔ بعض دفعہ قرآن کی خرید فروخت بھی ہوتی ہے کہ اتنے پیسے دے دو اور ہم نے پڑھ کے رکھا ہوا ہے، وہ دے دیں گے۔ سپوز کسی مدرسے میں جو اسٹوڈنٹ پڑھ رہے ہیں یا جو پڑھ کے جا بھی چکے ہیں، تو انہوں نے جتنے بھی قرآن پڑھے ہیں وہ رکھ لیتے ہیں اور موقع پڑھنے پہ اسے فروخت کر دیتے ہیں۔ تو یہ اس قسم کی باتیں ابن عباس رضی اللہ عنہ انہی کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ سب من گڑن باتیں ہیں جن کو انہوں نے اپنے علماء سے سنا اور بنا سوچے سمجھے اس پہ چل پڑے، کیونکہ ان ساری عقائد کا یہ جو شارٹ کٹس ہیں ان کا ذکر ہمیں حدیث یا قرآن میں نہیں ملتا۔ وَإِنْهُمُ اللَّهَ يَظُنُّونَ، اور وہ سب اپنے گمان پہ چل رہے ہیں، کتاب کا علم وہ نہیں رکھتے، اور کتاب پڑھنے کے لیے وقت بھی تو نہیں ہے، مطلب دنیا بھر کے کاموں کے لیے وقت ہوتا ہے، لیکن جس نے ہمیں یہ وقت دیا ہوا ہے اسی کی کتاب، اسی کی باتیں پڑھنے کے لیے ہمیں وقت نہیں ہوتا، اور ہم علماء سے پوچھتے نہیں کتاب میں کیا لکھا ہے، وہ تو ہمیں پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے، یہ بتاؤ یہ علماء کیا کہتے ہیں۔ لیکن ہر ایک کو کسی بھی بات کو جو آپ کے پاس پہنچے اس کی تصدیق ضرور کر لینی چاہیے۔ آیت نمبر 79 میں ترجمہ دیکھتے ہیں پہلے۔ فویل للذین، پس ہلاکت ہے ان کے لیے جو یکتبون، جو وہ لکھتے ہیں، الکتابہ، کتاب کو، بِأَیْدِیہم، اپنے ہاتھوں سے، ثم، پھر، یقولون، وہ کہتے ہیں، ھذا، یہ، من عند اللہ، پاس سے ہے اللہ کے، لیشتروا، تاکہ وہ لے لیں، بہ، بدلے اس کے، ثمناً قلیلاً، قیمت تھوڑی، فویل لہم، پس ہلاکت ہے ان کے لیے، مما، بوجہ اس کے جو لکھا، کتبت، لکھا، ایدیہم، ان کے ہاتھوں نے، وویل لہم، اور ہلاکت ہے ان کے لیے، مما، بوجہ اس کے جو یکسبون، جو وہ کماتے ہیں۔ فویل کا روٹ ہے فوالا، ہلاکت ہے، عذاب، یعنی کہ عذاب ہے، اور دوزخ کی ایک وادی کا نام بھی ہے۔ ان لوگوں کے لیے، یکتبون، اس کا روٹ ہے کاف، تا اور با، جو لکھتے ہیں کتاب، یعنی اپنے ہاتھوں سے لکھ دیتے ہیں، اور پھر کیا کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، خود ساختہ باتوں کو کیا بتاتے ہیں کہ اللہ کی باتیں، تاکہ وہ لے سکیں اس کے بدلے تھوڑی قیمت۔ تو ہلاکت ہے ان کے لیے اس سے جو وہ لکھا ان کے ہاتھوں نے، اور ہلاکت ہے ان کے لیے اس میں سے جو وہ کماتے ہیں۔ یکسبون، اس کا روٹ کیا ہے، کاف، سین، با، فائدے کے لیے کوئی کام کرتے ہیں۔ دیکھیے 2 طرح کے کام ہوتے ہیں، ایک تو ہوتا ہے بے فائدہ کام جس کا کوئی فائدہ ہی نہ ہو، نہ دنیا کا، نہ آخرت کا، نہ میرا، نہ کسی اور کا،
اور دوسرے ہوتے ہیں فائدے کے لیے کیے ہوئے کام، جو اس میں ہمارا خود کا فائدہ ہو یا کسی اور کا ہو، چاہے وہ حلال کام ہو یا حرام کام ہو، لیکن اس کا کوئی نہ کوئی فائدہ ہو۔ حدیث میں آتا ہے الحسب اللہ حبیب اللہ، محنت مزدوری کرنے والا اللہ کا محبوب ہے۔ تو دنیا میں تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہائی بیچارہ یہ تو مزدور ہے، لیبر کلاس ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے یہاں محنت کر کے اپنے ہاتھوں سے کمانے والا اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ ایک تو دیکھیے نماز سے اللہ تعالیٰ کا قرب ہم حاصل کرتے ہیں، اسی طرح سے انسان جو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی صلاحیتیں ہیں ان سے کچھ کام کرے، کچھ کاج کرے اور کچھ کمائے، تو بھی وہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا ہے، بشرطے کہ جائز اور درست کام ہو۔ تو ہلاکت ہے ان کے لیے جو خود کتاب لکھتے ہیں اور لوگوں کو مفت میں جنت کے حصول کے شارٹ کٹس بتاتے ہیں، نسخے بتاتے ہیں، تاکہ ان کو خوش کر کے نذرانے وصول کر سکے۔ دین کے نام پر لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، یشترو بھی ثمناً قلیلا، تھوڑی قیمت میں ہی دین کو، اپنے ایمان کو بیچ رہے ہیں، آیات کو بیچ رہے ہیں۔ اگر ہم بائبل کو اسٹڈی کریں تو اس میں صرف اللہ تعالیٰ کی ہی آیات نہیں ہے، کیا کچھ ملا دیا گیا ہے، اس میں بہت سے انٹرپریٹیشن، اجتہادات، قومی اور تاریخی کہانیاں، ان سب کو ملا جلا دیا گیا ہے، اور کیا بولا جاتا ہے پھر اسے کہ یہ کلام اللہ ہے۔ پروفیسر حمید اللہ صاحب کا یہاں پہ واقعہ ذکر کرنا چاہیں گے کہ جو وہ فرماتے کہ جو بائبل کا جو اوریجنل کاپی تھی، جو اوریجنل نسخہ تھا عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں، وہ آرامی لینگویج میں تھا، لیکن وہ اب ہے ہی نہیں۔ دنیا میں جو سب سے لیٹسٹ ہے وہ تو چھوڑیے، جو سب سے پرانی کتاب بائبل کا جو پرانا نسخہ ملتا ہے دیٹ از ان یونانی لینگویج، وہ کس میں ہے؟ یونانی لینگویج میں ہے، اور اسی سے ڈیفرنٹ ٹرانسلیشنس ہوئے ہیں۔ تو طے ہوا کہ ان سب کو کلیکٹ کیا جائے گا اور انہیں کمپیئر اور کولیٹ کیا جائے، یعنی ان سب کو ملا کے دیکھا جائے کہ کتنا اس میں چینجز یا کیا کیا ڈفرینس ہے۔ اس کے بعد جو کمپیریزن کے بعد رپورٹ پبلش ہوئی، اس میں لکھا گیا تھا کہ قریب 2 لاکھ اختلافی روایات ہیں، اور ان میں سے 1/8 بہت ہی زیادہ اہم ہے۔ پھر لوگوں نے سوچا کہ قرآن کو بھی دیکھتے ہیں، ایک طرح سے حسد ہوئی، تو ایک ریسرچ کمیٹی بنی۔ 1933 میں پیرس یونیورسٹی میں پروفیسر حمید اللہ جب تھے تو اس ریسرچ کمیٹی کے 3rd ڈائریکٹر پریزل پیرس آئے تاکہ وہ وہاں کی لائبریری سے قرآن پاک کے نسخے کلیکٹ کریں۔ وہ بتا رہے تھے کہ انہوں نے خود بتایا کہ اب تک کے قریب 42,000 نسخے قرآن کے پوری دنیا سے جمع کر چکے ہیں وہ، اور 2nd ورلڈ وار میں یہ ادارہ پوری طرح سے ڈسٹرائے ہو گیا، اور ساری جو بھی کتابیں تھیں، جو بھی ریسرچ ورک چل رہا تھا، وہ پورا بالکل ختم ہو گیا۔ اور اس ڈسٹرکشن سے پہلے ایک رپورٹ پبلش ہوئی تھی جو عارضی رپورٹ تھی، جس میں کہا گیا تھا کہ قرآن میں ایک آیت بھی ایسی نہیں ہے جس میں اختلاف ہو، اور کہیں کہیں کتابت یعنی پبلشنگ کا، لکھنے کا، اس میں کچھ مسٹیک ہو گئی ہیں زیر زبر کی، تو جو ایک قرآن پاک کے نسخے میں مسٹیک ہے وہ دوسرے میں کہیں پہ بھی نہیں ملتی ہے۔ اور بائبل کا کیا حال ہے قرآن کے مقابلے میں؟ تو یہ جو بائبل کا حال ہے یہ کس وجہ سے ہوا؟ انہی کی ہیرا پھیریوں کی وجہ سے ہوا ہے، جو ان کے علماء نے کی تھی اپنے فائدوں کے لیے۔ آیت نمبر 80، وقالو، اور انہوں نے کہا، لن، ہرگز نہیں، تمسنا، چھوئے گی ہمیں، النارو، آگ، الا، مگر، ایامم، دن معدودات، گنے چنے، قل، کہہ دیجئے، اتخذتم، کیا لے رکھا ہے تم نے، عند اللہ، پاس اللہ کے، عہدن، کوئی عہد، فلن، تو ہرگز نہیں، یخلف اللہ، جو خلاف کرے گا اللہ، عہدہ، اپنے عہد کے،
ام یا تقولون تم کہتے ہو اللہ اللہ پر ما جو لا تعلمون نہیں تم علم رکھتے. اور اس کے بعد انہوں نے کیا کہا؟ وقالو اور انہوں نے کہا لن تمسنا. جو تمسنا ہے اس کا روٹ ہے میم سین سین، جسم کے کسی حصے کے ساتھ کسی چیز کا لگنا. لن تمسنا ہرگز نہیں چھوئے گی ہم کو. النار آگ، وہ کہتے تھے کہ ہمیں آگ نہیں چھوئے گی، جہنم کی آگ کی بات کر رہے ہیں. اور اگر چھوئے گی بھی تو بس کچھ گنے چنے چند دنوں کے لیے. آپ کہیے کہ کیا تم اللہ کے یہاں سے کوئی وعدہ لے کے چکے ہو؟ اللہ تعالیٰ سے کوئی وعدہ لے رکھا ہے تم نے؟ اگر ایسا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف بالکل نہیں کرے گا. اور اگر ایسا نہیں ہے تو تم اللہ پہ ایسی تہمت باندھ رہے ہو جس کا علم نہیں ہے تمہیں. اور آج ہم بھی کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں کہ ہم سید ہیں، یا ہمارا خاندان جو ہے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے جا کے ملتا ہے، یا حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے جا کے ملتا ہے، تو ہم بھی جو ہے جہنم میں نہیں جا سکتے. ہم بہت بڑے اور اونچے لوگ ہیں. آپ حسب بتائیے اور طور طریقے بتائیے تب تو بات بنتی ہے. تو یہ لوگ جو ہے دین کی رسپانسبلٹیز اٹھانے کے لیے تیار تو نہیں تھے، لیکن دین کو آرزوؤں کا مجموعہ سمجھتے تھے، اور انہی آرزوؤں کے ساتھ جنت میں جانے کے خواہش مند تھے. تو جنت کس طرح سے ملتی ہے؟ جنت ویسے ہی ملتی ہے جیسے کہ جہنم ملتی ہے. عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. تو یہ بھی ان کی ایک خواہش تھی. یہ کہتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام جو ہے جہنم کے دروازے پہ کھڑے ہوں گے اور کسی یہودی کو جہنم میں جانے نہیں دیں گے. تو اسی طرح لوگوں کی اوپینین ہوتی ہے کہ کچھ بزرگوں کے اچھے کام جو ہے جو انہوں نے کر لیے ہیں تو ان کے تو فعل میں ہم بھی جنت میں چلے جائیں گے. دیکھیے ہر ایک کو اپنا اپنا عمل جو ہے کرنا بہت ضروری ہے، اور ہر فیلڈ میں آگے بڑھنا. یہ نہیں کہ ہم نے کہا، کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ بھئی ہم صدقے بھی دے رہے ہیں اور نمازیں بھی کتنی ہم پڑھ رہے ہیں، تہجد بھی پڑھ رہے ہیں، تو سود لے لیتے ہیں تو اس میں کیا ہے؟ یہ والا پارٹ جو ہے یہ ہم نہیں کر سکتے، اور باقی سب کام تو ہم کر ہی رہے ہیں. تو آپ کو یاد ہوگا کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے وقت میں جو ان کی خلافت کا وقت تھا تو بس بعض قبیلوں نے زکوٰۃ دینے کو منع کر دیا تھا. تو سب کا یہ مشورہ تھا کہ ان سے کچھ رعایت کی جائے، یہ ابھی نئے نئے ایمان لے کے آئے ہیں. لیکن حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے ان سب کے خلاف جہاد کا اعلان کر دیا تھا. تو ہم اللہ تعالیٰ کے بتائے گئے کسی بھی احکام سے اعراض نہیں بدل سکتے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے پورے دین میں شامل ہونے کو کہا گیا، آدھے ادھورے نہیں. اور اگر جنت جانا ہے تو ہمیں ہر ایک احکام میں اپنا پارٹیسپیشن، ہر ایک نیکی کے کام میں اپنا پارٹیسپیشن دینے کی کوشش کرنی ہے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.